آئیے ان اسباب پہ غور کرتے ہیں، ان کوتاہیوں پہ نگاہ دوڑاتے ہیں جس کا ارتکاب آج مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ یاد کیجئے، یہ بچے، یہ اولاد جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ ہمارے گلے میں امانت ہے۔ اگر ہم نے اس امانت کا حق ادا کیا تو قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے، اور اگر اس امانت کو ضائع کر دیا تو ہو سکتا ہے ہماری بربادی کے لیے یہی کافی ہو۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ حکم دیتا ہے، اے اہل ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ سب سے بڑی ذمہ داری اہل ایمان پر کیا ہے؟ اپنی جان، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی جان کو آگ سے بچاؤ۔ ڈاکٹر کا معاملہ بعد میں، انجینئر کا معاملہ بعد میں، پروفیسر صاحب بنانا بعد میں، سائنس کی تعلیم دلوانا بعد میں، یہ پہلا پوائنٹ نہیں ہے مومن کی نظر میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا بچہ کسی طرح مسلمان بن جائے، میری بیوی مومنہ ہو، میری بیوی بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ پہلی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آگ اتنی شدید ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں بھٹی والوں کو جو لوہا تپاتے ہیں، لوہے کا کام کرتے ہیں، ان کا کوئلہ دیکھا ہے؟ وہ پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے، لکڑی کا کوئلہ نہیں چلتا وہاں پہ۔ شیشم کی لکڑی، بیری کی لکڑی، اس کا کوئلہ کام نہیں دیتا، اس کے لیے وہ پہاڑی کوئلہ ہوتا ہے، پتھر کا کوئلہ، جس پہ لوہے کو نرم کیا جاتا ہے۔ اور جہنم کے بارے میں قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس کا ایندھن بنے گا تو انسان اور پتھر۔ اگر اس احساس ذمہ داری کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے نہ رکھا، اس کو اہمیت نہ دی، اور یہ اولاد برباد ہو گئی، یہ اولاد بے دین ہو گئی، یہ اولاد اسلام سے متنفر ہو گئی، ہمارا خسارہ تو ہے ہی ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مالک انسان کو عزت کے مقامات سے نوازے گا جس کا سبب اس کی اولاد ہوگی۔ حافظ قرآن کا ذکر نہیں آتا؟ اللہ اس کے ماں باپ کو نور کے تاج پہنائے گا، لوگ ان کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ جواب ملتا ہے تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دعا کرتا ہے۔ تو بچوں کی نیک تربیت کرنا، ان کو نیکی کی راہ پہ چلانا، یہ مسلمان پہ لازم ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھیے کہ اے اہل ایمان، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راع ومسئول، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ، بادشاہ اپنی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہ ہے، اور انسان مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے، یہ اس کی رعایا ہے، وہ ان کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کا سوال ہوگا۔ آپ کے گھر میں کس کی حکومت رہی؟ اللہ کا دین غالب رہا یا شیطان کی حکومت غالب رہی؟ یہ آپ سے سوال ہوگا۔ یہاں پہ ایک شبہ شیطان دل میں ڈالتا ہے، اگر کسی کو کہا جائے بھائی اپنے گھر کو مذہبی گھر بناؤ، دینی گھر بناؤ، آپ کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئے، آپ کے گھر کی چھت پہ ڈش انٹینے کی لعنت موجود نہ ہو، آپ کی بچیاں باپردہ ہوں، آپ کے بیٹے دیندار ہوں، اذان ہوتے ہی آپ اور آپ کے بچے مسجد میں ہوں، آپ کی بیوی اور بیٹیاں گھر میں نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں، یہ بے دینی کا ماحول ختم کرو، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہی جب سارے ٹھیک ہوں گے پھر ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سارے پڑوس میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں، ہر گھر کے اوپر ڈش انٹینا ہے،
ہر کسی کی بچی بے پردہ ہے، ہر کسی کا بیٹا داڑھی شیو کر کے پینٹ شرٹ پہن کے ناچتا ہوا اسکول جاتا ہے، ناچتا ہوا مارکیٹ جاتا ہے، سارے ٹھیک ہوں گے تو ہم بھی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، قیامت کے دن آپ سے سوال ساروں کا نہیں ہونا۔ آپ حیدرآباد کے رہنے والے، آپ سے پورے حیدرآباد کا اللہ نہیں پوچھے گا۔ کوئی کراچی کا رہنے والا، پورے کراچی کا اس سے سوال نہیں ہوگا، نہ کسی سے کسی کے ملک کا سوال ہوگا، نہ کسی کے شہر کا سوال ہوگا۔ کم از کم اللہ مجھ سے میرے گھر کا سوال تو کرے گا نا۔ اگر میں پورے شہر کو نہیں بدل سکا، ملک میں انقلاب نہیں لا سکا، ایک بستی کو تبدیل نہیں کر سکا، تو میرے گھر کی چار دیواری کا تو بادشاہ میں ہوں۔ اس گھر سے تو ڈشنڈینے کی لعنت کو مٹا سکتا ہوں، اس گھر پہ تو اللہ کی حکمرانی کو قائم کر سکتا ہوں۔ میں اوروں کو ڈنڈے سے، زور سے، قوت سے منع نہیں کر سکتا، لیکن میری بیوی، میری اولاد، میری بیٹی، میرے بیٹے، وہ تو میرے انڈر ہے، وہ تو میں اس کے ذمہ دار ہوں۔ میں ان کو تو اللہ کے دین پہ چھریاں چلانے سے منع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ جب باقی ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اوپر سے آرڈر آئے گا تو ہم بھی مان لیں گے۔ تجھے اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ تو مسئول ہے، قیامت کے دن تجھ سے تیری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ہماری اکثریت، والدین کی اکثریت اس مسئلے میں، اس کی مثال اس کبوتر کی طرح ہے جس پہ بلی حملہ کرتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اس کا ذہن میں سوال کیا آتا ہے؟ اسے میں نظر نہیں آ رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہی، اور بلی اٹھا کے لے جاتی۔ ہم نے گھروں کے اندر ڈش انٹینے کی لعنت لگا کے دے دی، فلمیں لا کے دے دی، گندے میگزین، گندے اخبارات، بچوں تک انٹرنیٹ کی رسائی، یہ سارا کچھ فراہم کر دیا، اور پھر ہم نے آنکھیں بند کر لی کہ نہیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی نہیں، ابھی نہیں مانتے، بڑے ہو کے مان جائیں گے۔ اور جوں بچہ پروان چڑھتا ہے، بغاوت پہ اترتا ہے، جو اسے بچپن سے ماحول ملا ہے، جو وہ کھا رہا ہے وہی اس نے دکھانا ہے۔ اولاد بڑی ہو کے نافرمان ہو جاتی ہے، بے دین ہو جاتی ہے، تو پھر ماں باپ پیروں کے در پہ تعویذ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیٹا نافرمان ہے، بیٹا ایسا ہے، بیٹی ایسی ہے، فلاں ایسا ہے۔ پیارے بھائی، آپ نے 20 سال ان کو دیا کیا ہے؟ ان کو کھلایا کیا ہے؟ ان کو دکھایا کیا ہے؟ ان کو سنایا کیا ہے؟ بڑھاپے میں جا کے تعویذ لینے سے بہتر ہے کہ آج وقت ہے، وقت آپ کے ہاتھ سے گزرا نہیں، ابھی سے اپنے گھر کا ماحول بدلیے، ابھی سے اپنے گھر کے اندر تربیت کا اسلامی نظام رائج کیجئے۔ آئیے ان امور کی طرف جن پہ والدین کی اکثریت کوتاہی کرتی ہے۔ اولاد کی تربیت بزدلی اور خوف پہ کرنا، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اپنے بچوں کو بزدل بنانا۔ آپ نے دیکھا نہیں، بچہ روتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ سو جا جی، آ گیا ہے، سو جا ڈاکٹر آ گیا ہے، ٹیکا لگا دے گا، بھی ٹیکا لگاؤں، ہسپتال لے کے جاؤں؟ بچہ وہیں ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ بلی ہے باہر، بلی آ گئی، کتا آ گیا ہے، بلی سے ڈراتے ہیں، کتے سے ڈراتے ہیں، اسکول سے ڈراتے ہیں، ڈاکٹر سے ڈراتے ہیں۔ بچے کے دل میں ابتدا سے ہی ڈر بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جب ان چھوٹے چھوٹے جانوروں سے، ان چیزوں سے، اندھیروں سے ڈرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بہادر بنے گا یا بزدل؟ ابتدا سے بچے کو بزدل بنایا جاتا ہے، معمولی چیزوں سے اسے ڈرایا جاتا ہے، وہ ڈر اس کے دل میں ایسا پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تربیت پھر بہادری پہ نہیں ہوتی، بزدلی پہ ہوتی۔ مجھے یاد ہے پٹھانوں کے ایک علاقے میں، پاکستان میں سفر کر رہا، بس کا شیشہ کھلا ہوا تھا، اور جہاں سے بس گزر رہی میں اس بس میں بیٹھا ہوا، وہاں نیچے پانی، بارش کا گندا پانی کھڑا ہوا، بچے کھیل رہے۔ ایک بچے کو شرارت سوجی، اس نے وہ پانی بھرا ہاتھ میں اور بس کے اوپر پھینک دیا۔ اب وہ پانی اندر آیا، ایک آدمی کے کپڑے خراب ہو گئے، تو وہ غصے سے اسے ڈانٹنے لگا، تو اس کے ساتھ بھی ایک خانسا بیٹھے تھے، کہتے ہوئے ماڑا اس کو بزدل نہیں بناؤ، چپ کرو، تمہارے کپڑے خراب ہوئے ہیں، وہ دھونے کے پیسے میں دوں گا، لیکن بچے کو ڈراؤ نہیں، ڈانٹو نہیں۔ میں اس مثال کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے دل میں ابتدا سے کسی چیز کا خوف
किसी चीज का खौफ ना बिठाएं, ना उसे कुत्ते से डराएं, ना जिन से ना डराएं, ना अंधेरे से डराएं, बल्कि बहादुर बनाएं। उसने बड़े होकर क़ियादत और सियादत संभालनी है, उसने बड़ा आदमी बनना है। इब्तदा से उसे बेखौफ, निडर, बहादुर, कुव्वत वाला, डरने वाला नहीं, इस तरह उसकी तरबियत की इब्तदा करे कि उसके दिल के अंदर बुज़दिली का कोई जर्रा भी बाकी ना हो। घर के अंदर बच्चे को चोट लग जाना, गिर जाना मामूली सी बात है, और जो ही बच्चे को चोट लगती है, हमारे घरों में औरतें क्या करती हैं, फौरन बच्चे को इतनी चोट नहीं लगती जितनी जोर से मार होती है। हाय टुट पैना, और मेरा मुंडा टुट, और सर पाट गया। अब बच्चा इतना नहीं रो रहा जितना माँ का सांस चढ़ा हुआ।